بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2021 کے بارے میں رپورٹ شائع ہوئی اور جس پہ بڑا شور مچا ہوا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرپشن پہلے کی نسبت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ یہی کرپشن گزشتہ ادوار حکومت میں بڑھتی تھی تو اپوزیشن اس حکومت کے خلاف اس رپورٹ کو استعمال کرتی تھی۔ آج موجودہ اپوزیشن اس حکومت کے خلاف اس رپورٹ کو استعمال کر رہی ہے۔ کل عمران خان صاحب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پہ کیا کہا کرتے تھے، پہلے اس کی بھی جھلک بھی آپ کو اس پروگرام کے اندر دکھائیں گے، اور اس کے بعد کیوں اتنی سنجیدہ لیا جاتا ہے اس رپورٹ کو۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ کتنی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، اس پر کریں گے بات۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا کہ آج وفاقی کابینہ نے فوجداری قوانین میں ترامیم کی بڑی منظوری دی ہیں، اس کے کیا مضمرات ہیں، اور ساتھ ہی ایک اور اہم جو بات ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے اربن راوی ریور پروجیکٹ ہے، اس کو کالعدم قرار دیا ہے، اس کا فیصلے پر کیا اثر ہوگا، اس پر کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے ماضی میں موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا کہا کرتے تھے، ذرا ایک جھلک سن لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھا۔ پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے۔ لوگ کیا، میں کینیڈا کے ٹی وی کے اوپر گیا، کینیڈا میں وہاں اپیل کی، انہوں نے مجھے صاف صاف پوچھا کہ جی آپ یہ پیسہ جائے گا نہیں لوگوں کے پاس، یہ تو کرپشن میں پیسہ چلا جائے گا، صاف انہوں نے میرے سے پوچھا۔ جب آپ کی گورنمنٹ کے اندر بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہوں، چوری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے جائیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کی اور وہ کرپشن میں ترقی کی ہے، تو پھر عوام کی خدمت، عوام جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے۔ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا میں ہر ملک میں دیکھتا ہے کتنی کرپشن ہے، اس کا نام ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل۔ اس کے مطابق پچھلے 4 سال میں پاکستان میں جو کرپشن اور ٹیکس کی چوری ہوئی وہ ہے 8,500 ارب روپیہ۔ یہ آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے، اس کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں مہنگائی کے ذریعے۔ اور یہ صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب ماضی میں اس رپورٹ کو بڑا سنجیدہ لیتے تھے، کیا آج اس رپورٹ کو سنجیدہ لے رہے ہیں؟ دیکھیں، جب اس وقت بولے تھے تب بھی میں بولا تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ آج جو لے رہے ہیں سنجیدہ، میں ان کو کہتا ہوں غلط کہہ رہے ہیں۔ کیوں غلط؟ اس کی بنیادی وجہ ہے، دیکھیں پرسیپشن کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں ابھی ٹرانسجینڈر جو ہے نا اس کے کیس میں گیا ہوں، اور میں نے کہا، انہوں نے لکھا ہے کہ جی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی، ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، عورت ہوں۔ صحیح۔ پرسیپشن کی لا میں کوئی حیثیت نہیں کسی جگہ بھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل صرف غریب ملکوں کے اندر کرپشن رہے گی۔ دیکھیں، آپ ایک قانون ہے چوری کا مال خریدنا، آپ کسی دکاندار سے اگر چوری کا مال خریدتے ہیں آپ اس کو 411 میں پکڑ کے بند کر دیتے۔ صحیح ہے۔ ایک ملک ہے سوئٹزرلینڈ، اس ملک کا ایک شہر ہے جنیوا، دنیا میں سب سے زیادہ پر کیپٹا انکم جنیوا کی ہے۔ اس جنیوا میں نہ کوئی دکان ہے صحیح طرح کی، نہ کوئی کارخانہ ہے، نہ کوئی ایگریکلچر فیلڈ ہے، کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ دنیا کے ہر چور کا پیسہ وہاں ہے۔ صحیح۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ تو نہیں کہا کہ جنیوا از دا موسٹ کرپٹ۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ چوری کا پیسہ رکھنے میں سب سے ایماندار لوگ ایمانداری سے رکھتے ہیں، ایمانداری سے رکھتے ہیں، چوری نہیں کرتے۔ چوری کے پیسہ، مارکوس کا پیسہ چوری نہیں کرتے، زرداری کا پیسہ چوری نہیں کرتے، ناجی کا پیسہ چوری نہیں کرتے، اپنا نوریگا کا پیسہ چوری نہیں کرتے، چوری کرتے، ان کو آرام سے رکھتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹیں ہیں یہ صرف غریب ملکوں کے بارے میں، چین کے بارے میں ایک زمانے میں بہت آتی تھی، اب نکال کے دکھاؤ چین میں، چین تمہارے سر پہ مارتا تھوڑا، یہ رپورٹ میں تم نے کیسے نکالی؟ مسئلہ سارا یہ ہے، نواز شریف کے زمانے میں بھی ہم نے کہا غلط رپورٹیں ہیں، زرداری کے بارے میں بھی ہم نے کہا غلط رپورٹیں، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ غلط رپورٹیں ہیں۔ پاکستان کے اندر کی پرسیپشن آپ کیوں نہیں ڈیولپ کرتے ہو؟ ہمیں نہیں پتا پرسیپشن کیا ہے۔ پرسیپشن کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی دنیا میں کسی جگہ، قانون کے اندر ہاں اوورال ہوتی ہے کہ آپ ایک آدمی کو برا سمجھتے ہو، پرسیپشن ہے، ایک آدمی کو آپ چور سمجھتے ہو، ایک آدمی کو ڈاکو سمجھتے ہو، یہ چیز اپنی جگہ موجود ہے، لیکن آپ اس کی بنیاد کے اوپر ایک سائنٹیفک رپورٹ۔ اور میں سر عثمان صاحب، میں 5 سال میں نے ریسرچ ڈیزائن میتھڈالوجی پڑھائی ہے۔ اچھا۔ مجھے پتا ہے کہ کیسے
یہ جن کو ان کو بنایا جاتا ہے، کیسے وہ اپنا ایریاز لیے جاتے ہیں، اس کی بنیاد. اس لیے یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بحث میں بنانا ہی نہیں چاہیے. نہیں تو پھر یہ اور ایشوز ختم ہو گئے ہیں حکومت کے پاس بھی، اپوزیشن کے پاس بھی. باقی جو عوام کو کیا مل رہا ہے، عوام کو تو پہلے میں نے تو ان کے جو ہیڈ تھے نا ان کو یہی کہا، میں نے کہا آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑا آیا، گیلانی ہوا کرتے تھے، آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑا آیا، جو مرضی کرتے پھرے. وہ خواہ نواز شریف کے خلاف استعمال کریں، دیکھیں نا آپ ایک ڈیٹا لائیں کہ آدمی جو ہے اتنے کیسز میں پکڑا گیا، اس ڈیٹا کی بنیاد پہ یہ کرپٹ ہے، یہ آدمی اتنے کرمنل کیسز ہیں، یہ آدمی، اس آدمی کو 50 لوگ کہتے ہیں یہ کرپٹ ہے. یہ کون سی رپورٹ پیدا ہو گئی، ثبوت نہیں. 50 لوگ کہتے ہیں یہ کرپٹ ہے، 50 لوگ کہتے ہیں یہ کون سی رپورٹ ہے. اچھا جی، ہمیں جوائن کیا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، لکھنے سے کالم نگار بھی ہیں، تعلق ہے ہمارے استادوں کے استاد بھی ہیں. عرفان صدیقی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عرفان صاحب اس رپورٹ پر کیا کہیں گے؟ بڑا شور مچا ہوا ہے. یہی رپورٹ لہرا کے عمران خان صاحب زرداری صاحب کے خلاف بھی استعمال کرتے تھے، نواز شریف صاحب کے خلاف بھی لہراتے تھے. تو اب جو ہے آج تو ان کے خلاف شور مچا ہوا کہ ان کے دور میں کرپشن بڑھ گئی ہے. کیا اتنی ہی سنجیدہ رپورٹ ہے، اس کو لیا جائے سنجیدہ؟ جی عثمان صاحب، بات کرنے سے پہلے میرا بہت اچھا سا محبت برا سلام کہیے گا اوریہ مقبول جان صاحب کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب. ان کو دیکھتا بھی رہتا ہوں اور ان کو سنتا بھی رہتا ہوں اور قصب فیض بھی کرتا رہتا ہوں. اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی صحبت سے محرومی سے بڑا قلق بھی رہتا ہے اس بات کا. بہرحال آپ نے جو سوال پوچھا، میرا خیال ہے کہ آپ نے درست کہا کہ یہ رپورٹس جو ہوتی ہیں یہ اپنی اپنی اینک سے اور اپنی اپنی آنکھ سے دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، لہرانے کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور اپنی مرضی کا مفہوم نکالنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، اپنی مرضی کے معنی پہنانے کے لیے بھی ہوتی ہیں. لیکن پرسیپشنز جو ہوتے ہیں نا جی، وہ رپورٹوں سے نہیں بنتے. ہم ہزار کہہ لیں کہ جی اس میں کرپٹ کہہ دیا گیا ہے، اور کوئی ہزار کہہ لے، یعنی ہم یہ بھی ایک تانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں جی کہ فلاں کو صادق اور امین کہہ دیا گیا. وہ صادق اور امین شاید دنیا نے نہیں مانا، شاید وہ کرپٹ بھی نہ مانے. دنیا کے جو پیمانے ہوتے ہیں عثمان صاحب، عوام الناس کے، جو ہمارے 22 کروڑ لوگوں میں سے شاید 20 کروڑ لوگ ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں، وہ ان کی رپورٹیں اور ان کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہوتی ہے نا جی، وہ چھوٹی سی ایک دکان ہوتی ہے محلے کی، جہاں وہ آٹا لینے جاتے ہیں، جہاں وہ چینی لینے جاتے ہیں، جہاں وہ گھی لینے جاتے ہیں، جہاں وہ مٹی کا تیل لینے جاتے ہیں، یا پھر بجلی کا بل دیتے ہیں، یا پھر گیس کا بل دیتے ہیں. یہ پیمانے ہیں ان کے، یہ پیرامیٹرز ہیں ان کے رپورٹوں کے. تو خلق خدا جو ہے وہ تنگ ہے. خلق خدا اس لیے تنگ ہے کہ اس کی زندگی محال بنا دی گئی ہے، اس کے لیے زندہ رہنا مشکل کر دیا گیا. باقی یہ رہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہہ دیا. آج بھی ہم 10 سینیٹرز نے ایک دستاویز پہ دستخط کیے ہیں جی، میرے سمیت، کہ جی اس پہ بحث کی جائے، اور شاید اس پہ بحث آ جائے گی ایوان کے اندر. بحث آئے گی، ہم یہی کہیں گے جی کہ کرپٹ ثابت ہو گئے اور دنیا نے ان کے ماتھے پہ کالک مل دی. وہ کہیں گے جی نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، 8 پیمانے تو ہمارے ٹھیک ہیں. نواں جو ہے وہ نواز شریف کا چونکہ دوست ہے اس لیے اس نے یہ کر دیا. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. یہ آئیں گی 2-4 دن اخبارات کی یا آپ کے چینل کی زینت بنے گی، ختم ہو جائیں گی. جو چیز کنٹینیوسلی چل رہی ہے، جو کرب کا باعث ہے، جو عذاب کا باعث ہے، جو تکلیف کا باعث ہے، وہ ہے بچے کی دوا نہیں ہے، بچے کی فیس نہیں ہے، بزرگ کھانسی سے مر رہا ہے، اس کے لیے میں ایک گولی نہیں لا سکتا، شربت کی ایک بوتل نہیں لا سکتا. میں آٹے کی بوری لینے جاتا ہوں تو میں 1 کلو کے 1.5 کلو 2 کلو کے حساب سے اب آٹا لے کے آتا ہوں. دیز آر دا ایشوز. اور مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں کہ میں عام طور پہ پارٹی لائن سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق ایک ایسی پارٹی سے ہے جو اپوزیشن میں ہے یا جو ان کے نشانے پہ ہے موجودہ حکومت کے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے نا جس کو آپ اپنے سر کی کلغی بنا سکیں اور یہ کہہ سکیں جی کچھ نہیں، میں چور بھی ہوں، میں ڈاکو بھی ہوں، میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی نگاہوں میں بہت برا بھی ہوں. دیکھو یہ پرچم ہے میرے ہاتھ میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے یہ ڈیم بنا دیے، میں نے یہ موٹر ویز بنا دیے، میں نے 15,000
किलोवाट बिजली आपको दे दी है, मैंने फलां चीज आपको दे दी। कोई एक चीज तो हो ना, कोई एक परचम तो हो ना आपके हाथ में। आप आज 3.5 साल के बाद अगर ये कहते हैं कि जी मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, भाई सड़कों पे तो आप थे ना, सड़कों पे आप 25 साल से थे। सड़कों से आपको कहा गया कि आए यहाँ बैठे, यहाँ जो कुछ आप 30 साल सड़कों पे कहते रहे हैं वो यहाँ आके अमली जामा पहनाए। 3.5 साल आप बैठे रहे, अमली जामा पहनाते रहे, काबीना अच्छी से अच्छी तश्कील देते रहे, आप कहते रहे बड़ी अच्छी टीम है मेरे पास। 3.5 साल बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि नहीं, मैं खतरनाक हूं सिर्फ सड़कों पे, और मैं सड़कों पे आना चाहता हूं अगर मुझे कुछ कहा तो। ये नाकामी की एक स्टेटमेंट है, मायूसी की, झुंझलाहट की। ये ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं बिगाड़ रही। ठीक है। मेरे अच्छा, ख्याल ये मायूसी और ये फ्रस्ट्रेशन का जो सिस्टम जो चल रहा है, मजीद कितना अरसा ये कौम बर्दाश्त कर सकती है? उसके अंदर कितनी सख्त है? मैं उस्मान ये कहने लगा था कि ये ट्रांसपेरेंसी मेरी नजर से अगर आप देखें तो ये कुछ नहीं बिगाड़ रही। इसने अच्छा। कहीं ज्यादा बिगाड़ दिया है उनकी अपनी स्टेटमेंट ने जो ठीक कह रहे हैं। जितना नुकसान उस स्टेटमेंट ने उन्हें पहुंचाया है, 10 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल। जब आप झुंझला जाते हैं, जब आप बेजार हो जाते हैं, जब आपकी बदन बोली से आपकी शिकस्त झलकने लगती है, नाकामी झलकने लगती है, नाअहलियत झलकने लगती है, महरूमी नजर आने लगती है, आगे कुछ दिखाई नहीं देता, तो फिर आप किसी एक को कहेंगे कि तुम जाओ जी, तुमने कोई काम नहीं किया। कभी दूसरे को। आज एक लिस्ट आई हुई है कि सबसे ज्यादा हमारी तारीख के अंदर जिस वजीर आजम ने अपने मुआमलीन को या वज़रा को निकाला है या उनके महकमे तब्दील किए हैं, वो हमारे वजीर आजम। सही कह रहे हैं। हाँ, सही बिल्कुल, कह रहे ये हैं। तो है। ये तो वजह क्या है? ये वो झंडा है जो आप कह रहे थे कि जो लहराना चाहिए उनको, ये कि है, सबसे ये ज्यादा perception, ये है। तब्दीली की हुकूमत थी और सब ज्यादा तब्दीलियां उन्होंने की। या तो इसलिए मेरा, अगर आप नुक्ता नजर मैंने अपना बयानकारी दिया है तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी हमारी निगाह में एक बहुत बड़ा दाग है। उनकी निगाह में ये कोई दाग नहीं है, ये गिमिक्स हैं, ये अदादो शुमार हैं, और ये सिर्फ हमें रुसवा करने की कोशिश है। कल हम यही बातें वहाँ कहेंगे, वो भी यही बातें कहेंगे, और ये 2-4 दिनों में पस मंजर में चली जाएंगी। लेकिन सही है। 4 दिनों बाद भी चीनी 120 के मिल रही है, 6 दिनों बाद भी आटा इतने का मिलना है, तेल इसी तरह मिलना है, पेट्रोल इसी तरह महंगा होना है। ये ट्रांसपेरेंसीज हैं जो हर रोज आवाम के सामने आएंगी, और यही इस हुकूमत का जो अंजाम है उसका तयन करेगी। अच्छा, आपने तयन की बात की सिद्दीकी साहब, मसला ये है कि जब आवाम की बात करते हैं, आवाम तो कन्फ्यूजन का शिकार है। आप कहते हैं कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो रास्ता तो अपोजिशन, एक जो अगली गवर्नमेंट वो अपोजिशन ही होती है, लेकिन वो भी मुंतशिर नज़र आ रही होती है, कोई एक मौक़िफ़ नहीं है। मुत्तहिद अपोजिशन की बजाय आज भी PDM का इजलास हुआ तो कभी आती है इस्तीफ़ों की बात, कभी आती है इन हाउस तब्दीली की बात, किसी एक चीज़ पर तो इत्तफाक नज़र नहीं आ रहा। तो फिर हुकूमत से छुटकारा कैसे मुमकिन है? मेरा ख्याल है कि मैं अब कोई पॉलिटिकल जो मामलात हैं उनके अंदर तो नहीं हूँ कि ये आज जो PDM ने क्या देखा और क्या फैसला किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत की PDM भी ये खुद है, इसकी अपोजिशन भी ये खुद है, और अपने अंजाम का तयन भी ये खुद कर रही है। आप देखें ना, आप हर रोज जो डिस्कस करते हैं वो अपोजिशन को नहीं करते, वो इन्हीं के मुंह से निकली हुई बातों को करते हैं। सही बात है। वो अपनी अपोजिशन के लिए खुद बहुत काफी है, खुद कबील हैं। आप बिल्कुल ठीक। हमारी जरूरत नहीं है। अच्छा, आपकी ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, बड़ी तफसील से आपने तज्ज़िया किया और बड़ा मज़ा आया आपकी गुफ्तगू सुनकर। और ये साहब है तो ज़ाहिर है कालम नवीस है, और जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग की है, खुद करदा रहा है राजनेस पर भी, खुद कूजा गुरु खुद गिले कूजा, कि मैं खुद ही बर्तन हूँ, मैं खुद ही बर्तन बनाने वाला हूँ, और मैं खुद ही बर्तन की मिट्टी भी हूँ। तो इमरान खान साहब जो है अपनी अपोजिशन खुद है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कल की तकरीर ने तो वाकई जिसे मायूसी का वाकई चिट्ठी हो जाता है ना, बंदा परेशान हो जाता है कि 3 साल में मैं कुछ नहीं कर सका, और उस 3 साल की वजह में किसी और का कसूर नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का कसूर। इसलिए इमरान खान साहब का कसूर है कि उनको सबसे पहली बात है कि उनको मर्दम शनासी से बिल्कुल आशनाई नहीं थी। उन्होंने जिन लोगों को रखा उनका पाकिस्तान से का कोई ताल्लुक नहीं था, पाकिस्तान के साथ उनका कोई वास्ता वाबस्तगी नहीं थी। कौन कौन सा ऐसा मशीर है जिसके बारे में हमने हाथ बांध के कहा कि अल्लाह का वास्ता है इसको ना करो, लेकिन वो बात उसकी बड़ी ठीक है। वो जो अहमद जवाद जो निकला सेक्रेटरी इत्तला, उसने कहा कि खान साहब खुश होता है। देखें ना, आप देखें कि
इमरान खान साहब का जो क्लाउड था ना, जिन करेक्टर के साथ वो बैठते थे वो सारे इसी किस्म के थे, चुक के रख, अच्छा, सारे लाहौरिये इकट्ठे हुए थे, जितने भी इतने सारे किस्म के मुदस्सर नजर टाइप, दूसरे तीसरे, वो सरफराज नवाज टाइप, इसी तरह के। सरफराज नवाज के तो कभी बनी नहीं। नहीं तो क्राउड में तो थे। तो मसला सारा ये है कि ये सारे इसी तरह के कि जब तक किसी को दो जुगते ना मारी जाएं, जब तक किसी की बेइज्जती ना की जाए, तब तक उसको यही खास तौर पे करता था ये सारा। चलें जी, देखते हैं क्या बनता है और इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को हुकूमत किस तरीके से सीरियस लेती है। लेकिन यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो जिक्र करेंगे फौजदारी कवानीन में कौन सी नई तरामीम आई हैं और इसके क्या असरात होने वाले हैं, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।